نابینا صحابی تھے. انہوں نے کہا اے نعمان کیا علی آ گئے؟ بالکل علی کی جیسی آواز لگی. تو نعمان بن بشیر ہونے لگے، کہنے لگے علی نہیں ہے، زینب ہیں. مگر زینب بھی تھکی ہوئی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، ننگی پیٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، بچوں کی لاشیں دیکھ کے آئی ہے. اگر ہاں زینب بالکل ٹھیک ہوتی تو پھر جب بولتی تو پھر علی کا لہجہ ہوتا. علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی. علی کے لہجے کی ہیبت جناب زینب ہے، علی کے لہجے کی برکت جناب زینب. میرے امام حسین کے دیوانوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، مگر ہم نے کبھی اپنی پھوپھی کی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی. ڈھنکا نہ بجائیں گے، ڈھول بجائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نمازیں ضائع سب کی. کون سی جھالک جاہلوں نے یہ تم کو سکھایا ہے؟ یہ حسین کی محبت ہے. حسین کی محبت تو یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. یزید کے دربار میں حسین ایسا قرآن پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول 10 محرم کے دن قرآن پڑھے گا حسین کی سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حسین نے ایک شرابی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی اور آج شرابیں گھروں میں پی جا رہی ہیں. آج شرابی بن رہے ہیں نوجوان، اس کا نام بیئر رکھ کے پیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شرابی کو وہ پانی پلایا جائے گا، جب وہ کہے گا پیاس پیاس تو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جب اس کے وہ قریب کٹورا آئے گا تو اس کی کھال، اس کی ناک، اس کا منہ پورا جھڑ کے کھال اسی میں گر جائے گی. مگر وہ مجبور اسے بھی پیے گا. جب اسے پیے گا تو ساری کھال اس کی اتر جائے گی. یہی حال اس کا ہوتا رہے گا. یہ شراب ام الخبائث ہے. امام علی مقام نے ایک شرابی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور آج مسلمان حسین کا چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ شرابی ہے. میرے بھائی، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی ماں کو بھی قبر میں اتار دیا، میں نے اپنی ان ہاتھوں سے اپنے باپ کو بھی قبر میں اتار دیا. ایک پہلے بھی بات کہتا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے آپ بیتی. آپ بیتی یہ ہے کہ اگر تمہارا باپ ہے تو اس کی قدر کر لو. یہ جب نہیں ہوگا نا تو تم سوائے رونے کے تمہارے پاس کوئی صورت نہیں ہوگی. اس باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو بچے اپنے باپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا یہ میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. میرے بھائیوں، میں جب اپنے گھر سے آتا ہوں تو یہ بات مجھے یاد آتی ہے، تو میرے ابو کی تو قبر ہے، میں اسے جا کے چومتا ہوں. مگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو چوم سکتے ہیں نا، جس کا باپ نہیں ہے وہی تو اس کی قبر کی مٹی کو چومے گا. ماں اگر ہے زندہ تو اس کا خیال رکھنا. یہ ایک بار چلی گئی تو پھر وہ گھر بالکل وہ گھر بے رونق ہو جاتا ہے جس میں ماں باپ نہیں ہوتے. ماں باپ سے بڑا کون ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے دعائیں مانگو. اور یاد رکھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارا کوئی صدقہ خیرات کچھ قبول نہیں ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ امام حسین نے باطل کے خلاف امام علی مقام نے مورچہ کھولا. امام علی مقام نے دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو باطل کے سامنے تم نے جھکنا نہیں ہے، سچ کے ساتھ رہنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے پہلے ہی کہا آپ سے، زندگی مختصر ہے میرے دوست، میرے بھائی. آج ہی توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردہ کو دفن کر کے جب رکھتے ہیں قبر میں رکھ کے جب جاتے ہیں، آپ نے کتنے جنازے سن لیے، کتنے شور سن لیے، اور کتنے شور سنیں گے ہم جب توبہ کریں گے، اور کتنے نعرے سنیں گے، ہائے وہ رو گیا، اس کی ماں وہ مر گیا، ایک محلے میں سے کتنے جنازے نکل گئے. مگر نہ میری بہنوں کو شعور ہے نہ ہم سب کو شعور ہے. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ عرض کرنے کا مطلب میرا آپ سے یہ ہے میرے بھائیوں، توبہ کر لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو روز دیکھتا نہیں کہ 5 جا رہے ہیں قبر میں، 4 باہر آ رہے ہیں. تیری آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں ابھی؟ کون سی غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہے نوجوان؟ تجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ 5 جا رہے ہیں اور 4
واپس آ رہے، ایک اندر رہ جا رہا ہے، تو بھی ایک دن اندر رہ جائے گا، تجھے بھی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب سنو میرے بھائیو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، آ کے بولی مجھے کچھ مل جائے گا، میرے بچے بھوکے ہیں اور وہ بالکل بے ہوش ہونے کی حالت میں بھوکے ہیں، بہت زیادہ ان کو شدت کی بھوک لگی ہے، کچھ دے دو۔ اس نے کہا میں تو ایک رات میں ایک عورت کو پسند کرتا ہوں، تو میری نظروں میں بہت دنوں سے ہے، اگر تو رات کو آنے کا وعدہ کرے تو میں تجھ کو دے دوں گا، جو تو چاہے تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، گھر پہنچی تو بچے روئے، ایک بے ہوش ہو گیا، دامن پکڑ کے گر گیا، اماں کچھ دو، اماں کچھ دو، اماں کو دل بیچاری کا پگھل گیا، جا کے بولی مجبوری کے ساتھ جا کے بولی دیکھ تجھے جو کرنا ہو وہ کر لینا، میرے بچے مر جائیں گے، ابھی کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ اس نے کھانے کے لیے بچوں کو کچھ دے دیا، وہ رات کو آئی، اس کے بستر پہ لیٹی ہے، دروازہ بند ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ لگا رہا ہے، وہ اس کا جسم پہ زنا کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کہاں پہ جا رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے، اس کو کپ کپی سوار ہے، وہ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ لگاتا ہے، جیسی ہاتھ لگایا اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے، کہا روتی کیوں ہے، پیسہ نہیں ملا، کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے کچھ، کہا کیا مطلب، کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج رات میں جب میں تجھ سے زنا کروانے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں اے میرے بے پناہ طاقتوں والے، میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، مگر تو اس پر گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے زنا تو نہیں کیا نا مالک، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، میرے کریم میرے رحیم بے پناہ طاقتوں والے فضل کرنے والے، تجھے خبر ہے کہ تیری بندی اگر ماں نہ ہوتی اور ماں کی ممتا سے مجبور نہ ہوتی تو کبھی اپنا جسم بیچنے نہ آتی، معاف کر دینا میری خطاؤں کو، فضل کر دینا مجھ پر۔ وہ ایسی روئی، اللہ کا فضل ہوا، اس کا دل بدل گیا، وہ رونے لگا، کہنے لگا جب میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، لو زنا کرتا تھا روز، مگر ایک نیک عورت نے کیسا کرم کیا، اللہ نے اس کے صدقے سے ایک دم بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، چلی جا، وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر گیا۔ واہ رے نیک انسان اگر کہیں چلا جائے تو کیسی برکتیں ہوتی ہیں، سجدے میں گر گیا اور جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی لڑکیوں کا لٹیرا ہوں، عزتیں لوٹی ہیں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ رویا تو سو گیا، صبح کے دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھلا، سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ غلط جگہ پہ آ گئے، مجھے اللہ سلام نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ میں تو ہر رات ایک لڑکی کی عزت لوٹتا ہوں، گھٹیا ہوں، مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں؟ رات والی بات کہہ کے رونے لگا۔ کتنا رویا تھا؟ تو میری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے میرے گال تک آ گیا تھا۔ موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور کہا اے جب موسیٰ میری بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے رات رو رہا تھا نا، اس کے اللہ نے اس کی ان آنسوں کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک بار میں معاف کر دیے، ہاں ایک بار میں معاف کر دیے۔ کبھی آپ روئے اللہ کے سامنے، میری بہنیں روئیں کبھی؟ ایسے ہی حالات رہے تو ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ رہے گا۔ اپنے رب سے توبہ کرو نوجوانوں۔ حسین کربلا کے میدان میں جب شہید ہو رہے تھے، اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے حسین جب زمین پہ گھوڑے سے تشریف لا رہے تھے، پورا جسم جو تھا وہ تیروں سے اور زخموں سے بھرا ہوا تھا، پھر بھی جب زمین پہ گئے تو زمین پہ جا کر کے اللہ اکبر، راویوں نے لکھا ہے حسین جب گھوڑے سے نیچے تشریف لے گئے، جب سجدے میں گئے تو کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، یا اللہ میرے نانا کی امت کو، یہ حسین نے قربانی دی، میرے نبی نے تمہارے لیے کتنی قربان، میرے آقا کریم نے کتنی دعائیں کی، ہم تو حضور کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ 1.5 گھنٹہ مجھے ہو گیا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو حسین ابن علی کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں پر